شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں راحیلہ ساہیوال سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیلہ شیئر کر رہی ہیں ساہیوال سے۔ راحیلہ کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کے کافی ریلیٹیوز اس گھر کو دیکھنے آئے، اور سب بہت زیادہ دیکھ کر اس گھر کو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ اس کا رینٹ بالکل کم تھا، لیکن وہ گھر بہت زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہم لوگوں کے سب ریلیٹیوز بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو اتنا خوبصورت گھر اتنے کم رینٹ پر کیسے مل گیا۔ ہم لوگ بھی کافی زیادہ خوش تھے۔ اس گھر میں ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ گزرا تو ہم لوگوں کو اس گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات سے محسوس ہونے لگ گئے۔ ہم لوگوں کے گھر سے ہم لوگوں کی چیزیں غائب ہونے لگ گئیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی الماری میں جو چیزیں لاک میں ہوتی تھیں وہ تک غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی میڈ بھی نہیں آتی تھی کہ ہم کسی پر ڈاؤٹ کر سکیں۔ ہم لوگ خود فیملی ممبر تھے گھر کے، اور آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کبھی کسی چیز کا نقصان ہوا ہو۔ کبھی پیسے غائب ہو جاتے تھے، کبھی کپڑے غائب ہو جاتے تھے، بالکل نئے ڈریس جو ہم لوگ سلوا کر رکھتے تھے وہ کپڑے غائب ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچن سے کھانے پینے کا سامان غائب ہو جاتا تھا۔ اب جب گھر میں اس حد تک چیزیں غائب ہونے لگ گئیں تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس بات کے بارے میں امی نے ابو سے بھی بات کی، ان کی بھی کافی زیادہ چیزیں ان کے کمرے سے غائب ہو جاتی تھیں۔ ابو جہاں پر میرے ابو کی شاپ تھی وہاں پر تھوڑا ہی دور ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ سب لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے اور سب لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جنات وغیرہ کا علم ہے۔ میرے ابو ان کے پاس گئے، ان سے بات کی۔ جب ساری باتیں انہوں نے سنی، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس گھر میں کوئی جنات تھے یا کوئی عصیب تھا، بس ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 تعویذ دوں گا، وہ 2 تعویذ آپ لوگ اپنے گھر میں لگا دیں۔ وہ یہ پوچھنے لگے کہ اوپر والے پورشن میں بھی اگر کمرے ہیں تو ایک وہاں پر لگانا پڑے گا اور ایک نیچے والے پورشن میں لگانا پڑے گا۔ اوپر والے پورشن میں بھی 2 رومز تھے، لیکن ابھی ہم لوگوں نے انہیں یوز کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ جو تعویذ وہ بزرگ سے ابو لے کر آئے تھے ان سے، وہ ہم نے اپنے اس گھر میں لگا دیے۔ ایک ہم لوگوں نے نیچے والے پورشن پر لگا دیا برآمدے میں، اور ایک ہم لوگوں نے اوپر والے پورشن پر لگا دیا۔ وہ تعویذ لگانے کی دیر تھی، پہلی ہی رات تھی ابھی۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے اوپر والے پورشن میں بہت زور زور سے کوئی چلا رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی رو رہا ہے، اور وہ جو رونے اور چلانے کی آواز تھی وہ اس طرح سے تھی جیسے کسی مرد کی آواز ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ کس قسم کی آواز آ رہی ہے۔ اب ہم لوگوں کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جا کر دیکھ سکیں کہ کون اوپر والے پورشن میں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر والے پورشن کے جو کمروں کے دروازے ہیں ان کو وہ زور زور سے جس طرح سے پٹکتے ہیں اس طرح سے کبھی کھولتا ہے اور کبھی کوئی بند کرتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے نیچے والے پورشن سے کھڑے ہو کر کافی پوچھا کہ اوپر کون ہے، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ تقریباً 5-10 منٹ وہ آواز آتی رہی، اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کیا ماجرا شروع ہو گیا۔ اگلے دن ہم لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا تو اوپر کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے ہونے کا احساس نہیں تھا، نہ ہی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کل رات کو یہاں پر اتنا شور شرابہ کوئی مچا رہا تھا۔
ہم لوگوں کو یہ تھا شاید جتنی زور زور سے وہ دروازے کو پٹک رہا تھا شاید دروازے ہی ٹوٹ گئے ہوں. دروازے بھی بند تھے اور اوپر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اسی دن کپڑے دھو کر چھت پر بچھائے. وہ جو سیکنڈ پورشن تھا اس کے آگے ایک بہت بڑا اوپن ٹیرس بھی تھا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور بھی تھا. چھت کا وہ پورا حصہ تھا ایک. ہم لوگوں نے کپڑے دھو کر بچھائے. اسی دن موسم خراب ہو گیا. ابھی مغرب ہونے والی تھی تو بالکل ایسا موسم تھا جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی. تو مجھے امی نے یہ کہا کہ اوپر سے جا کر جو کپڑے سوکھے ہیں ان کو اتار کر لے آؤ. جیسے ہی میں اوپر گئی مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس جگہ پر جس تار کے اوپر کپڑے دھو کر بچھائے تھے جیسے بالکل اس کے جس طرف وہ سٹور تھا اس کے کونے کے پاس جیسے زمین پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. مجھے وہاں پر باقاعدہ کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے پیچھے سے ہی وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ وہاں پر کون بیٹھا ہے. ابھی میں یہ پوچھ ہی رہی تھی مجھے اس طرح سے لگا کہ جیسے وہ جو کوئی بھی تھا وہ رینگتے ہوئے اسٹائل میں بھاگ کر اس سٹور کے پیچھے گیا. میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ اتنی بڑی بلی تو نہیں ہو سکتی. پھر وہ کیا چیز تھی؟ اس کا وجود ذرا بڑا تھا اور وہ رینگتے ہوئے اسٹائل میں بھاگ کر اس سٹور کے پیچھے چلی گئی. میں نے وہ کپڑے بھی نہیں اتارے. تار سے میں فوراً نیچے آئی اور امی کو میں نے آ کر بتایا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ چھت کے اوپر جہاں پر سٹور ہے وہاں پر باہر کوئی بیٹھا ہوا تھا. اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو کوئی بھاگتا ہوا پیچھے گیا ہے. امی نے مجھے یہ کہا کہ رات والی بات کی وجہ سے شاید تم ڈر گئی ہو, تم وہم کر رہی ہو. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بھی یہی سمجھا شاید وہم ہی ہوگا. پھر میں اوپر گئی چھت پر کپڑے وغیرہ جو سوکھے ہوئے تھے اتارنے کے لیے کیونکہ بارش بالکل آنے والی تھی. بہت زیادہ موسم خراب تھا. یہاں تک کہ بادل بھی گرج رہے تھے. جب میں اوپر گئی بہت ڈرتی ڈرتی میں اوپر گئی. میرے پاس ٹارچ تھی. میں نیچے سے ٹارچ لے کر اوپر گئی. جب میں ٹارچ لے کر اوپر گئی تو وہ جہاں پر میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا تھا اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں جلدی سے تار کے اوپر سے کپڑے اتارنے لگی. جیسے ہی میں کپڑے اتار کر پیچھے پلٹی تو سیڑھیوں کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا. اس کا بہت ڈراؤنا چہرہ تھا. اس کا جو قد تھا ہم لوگوں کی چھت کی دیوار سے بھی اوپر جا رہا تھا اور اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی آنکھیں تھیں. ایک دم سے وہ چیز بالکل میرے سامنے آ گئی. میں بہت زیادہ ڈری. میں نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی. میری چیخوں کی آوازیں سن کر سب گھر والے نیچے سے اوپر بھاگے. جیسے ہی سب گھر والے نیچے سے اوپر آئے وہ جو چیز تھی میری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے اوپر ہوا میں وہ چیز غائب ہو گئی جیسے وہ چیز اڑ گئی ہے. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. بڑی مشکل کے ساتھ مجھے نیچے لے کر گئے. میں نے بتایا کہ میں نے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. میں نے رونا شروع کر دیا. امی نے آیت الکرسی پڑھی, دم کیا کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے نہیں جا رہا تھا. مجھے بہت سا بخار ہو گیا. اب بہت زیادہ بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے بالکل کل رات کی طرح ہی کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ اس طرح سے باقاعدہ چیختا تھا جیسے بہت زیادہ تکلیف میں ہے. ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ چھت کے اوپر بھاگتا رہا. اس کی بھاگنے کی آوازیں, دروازوں کو پٹکنے کی آوازیں. ہم لوگوں کے کچن میں کانچ کے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے شیلف کے اوپر. وہ سارے برتن کسی نے اٹھا کر نیچے پھینک دیے. وہ سارے برتن ٹوٹ گئے. کیسے گرے ہم لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم کچن میں نہیں تھے. اگلے دن میرے والد صاحب جو تھے وہ دوبارہ جو بزرگ شخص تھے ان کے پاس گئے. ان کو جا کر ساری بات بتائی کہ جس ٹائم سے ہم لوگوں نے وہ تعویذ لگائے ہیں وہ چیز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اب اس کی آواز بھی آنے لگ گئی ہے. اس طرح سے لگتا ہے جیسے وہ اوپر والے پورشن میں باقاعدہ مقیم ہے. اس کی آوازیں بھی آتی ہیں رونے کی, چیخنے کی, اور 1 سے 2 دفعہ وہ میری بیٹی کو نظر بھی آ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے. اب وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس گھر میں آ کر دیکھنا چاہتا ہوں. شام کے ٹائم وہ بزرگ اور ابو گھر آئے. ابو نے ان کو بتایا کہ اوپر والے پورشن سے ہم لوگوں کو یہ شکایت ہے بہت زیادہ, اور کل ہم لوگوں کے کچن میں کچھ برتن بھی ٹوٹ گئے ہیں. جب وہ بزرگ اوپر گئے ان کا یہ کہنا تھا میرے ابو کو کہ آپ نے اوپر نہیں آنا. اوپر جا کر پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھائی کی. 1 درجن انڈے منگوائے انہوں نے, وہ ہم لوگوں نے ان کو دے دیے. اس کے بعد کچھ کیل منگوائے, وہ بھی دے دیے. پھر وہ اوپر چلے گئے. اوپر جا کر بہت اونچی اونچی لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ جو بزرگ تھے ان کی بھی بہت اونچی آوازیں تھیں اور ان کے ساتھ جیسے کوئی بول رہا تھا
اس کی بھی بہت اونچی آوازیں تھیں، لیکن اس کی آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، وہ نیچے آئے، ان کا بہت برا حال ہوا تھا۔ ان کو اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہیں، بہت نڈھال سے لگ رہے تھے وہ۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈر کے ان کو دیکھ کے، تھے تو وہ بزرگ ہی، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ وہی اس طرح کے نقصان کر کے اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے۔ وہ اس طرح کے جنات تھے جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے وہ گھر کی چیزوں کو غائب کر دیتے تھے۔ پھر ابو نے بتایا کہ جب وہ تعویذ ان بزرگ نے جو دیے تھے، ابو نے جب ہم لوگوں نے وہ گھر پر لگائے تو ان تعویذوں کی وجہ سے وہ جو جنات تھے وہ تنگ ہو رہے تھے، ان کا وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے برآمدے میں لگائے تھے، وہ گزرگاہ تھی بالکل، اس وجہ سے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اس کو وہاں سے اتار دیں۔ پھر وہ جو بزرگ تھے، وہ جو انہوں نے انڈے منگوائے تھے، وہ جگہ جگہ پر انڈے انہوں نے کچھ مختلف کلر کے دھاگے تھے ان میں باندھ کر انہوں نے لٹکا دیے۔ ان کا یہ کہنا تھا اگر 3 دن کے اندر اندر ان کا کلر چینج ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ وہ جنات یہاں سے چلے جائیں گے، پھر آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور اگر ان کا کلر چینج نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ سختی سے منع کیا کہ 3 دن آپ لوگوں نے چھت کے اوپر نہیں جانا۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، ہم لوگوں نے اوپر جا کر بھی نہیں دیکھا، نہ صبح نہ رات، کبھی بھی نہیں گئے۔ ان 3 دنوں میں اوپر سے عجیب و غریب عورتوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا اوپر والے کمروں کے دروازے کوئی توڑ دے گا، اور اتنا بھاری سامان ہے جیسے اوپر ان کو کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ اب جب تیسرا دن تھا، ہم نے ان کو کال کی، وہ خود بھی آ گئے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ، وہ جو بزرگ تھے ان کے ساتھ جب ہم لوگ اوپر چھت پر گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا وہ جو انڈے تھے ان کا کلر چینج ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو آگ کے اوپر کسی نے جلایا ہے۔ ان کا جو باہر سے جو ان کا شیل تھا وہ بالکل کچھ کا تو بہت زیادہ براؤن تھا، کچھ کا گرے سے کلر میں تھا، ان کے باقاعدہ انڈوں کے کلر چینج ہو چکے تھے۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا وہ جنات یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ جنات یہاں پر باقاعدہ کسی نے پھینکے تھے تعویذوں کے ذریعے کہ اس گھر میں کوئی آباد نہ ہو سکے۔ پھر وہ جو انڈے تھے بڑی مشکل کے ساتھ کہ وہ ٹوٹے نہ، اگر ٹوٹ جاتے تو شاید دوبارہ ان کا اثر ہو جاتا، ان کو اتار کر بہتے ہوئے پانی میں ان بزرگ کے ساتھ ہی جا کر میرے ابو بہا کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تعویذات اور دیے جو اوپر والے پورشن پر لگا دیے تھے اور نیچے والے پورشن میں بھی۔ اس کے بعد اس گھر میں تقریباً ہم لوگ 3 سال رہے تھے۔ ہمیں دوبارہ کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی ہے یا نہیں، لیکن جب وہ چیز ایکٹیو ہوئی تھی، جب اس چیز نے اپنا ظاہر کیا تھا، وہ دن بہت زیادہ ڈراؤنے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیلہ آپ کا۔ لسنرز، بہت بہت بزرگ عامل ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے یہ طاقت ہوتی ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے، ان کے علم کی بدولت وہ طاقت اللہ ان کو نواز دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے جنات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، یا جو تعویذات کے ذریعے پھینکے گئے ہوں، جو عمل کروایا گیا ہو، اس کو وہ توڑ سکتے ہیں اور ان کو وہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسی آزمائش سے دوچار نہ کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے، بیسیکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ایگزامس تھے تو جہاں پر میں رہتا تھا، ہم لوگوں کا جو ایگزامینیشن بورڈ تھا جہاں پر ہم لوگوں کے پیپرز ہونے تھے، وہ جگہ ہم لوگوں کے گھر سے دور تھی، تقریباً 20-25 کلومیٹر وہ جگہ دور تھی۔ اب وہ جہاں پر ہم لوگوں کا سینٹر بنا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان کا گھر پاس ہی تھا۔ مجھے یہ پرابلم تھی کہ ڈیلی آنا جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بے شک پیپرز تک تم ہم لوگوں کے گھر رہ سکتے ہو۔ میں نے ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اوپر والے پورشن کا ایک کمرہ مجھے دے دیا، ہم لوگوں کے اپنے ریلیٹیوز ہی تھے وہ۔ اب میں رات کا ٹائم پڑھائی کرتا تھا، صبح میرا پیپر ہوتا تھا۔ جب بھی میں رات کے ٹائم پڑھنے بیٹھتا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے کی جو ونڈو ہے اس پر جیسے کوئی دستک دیتا ہے۔ پہلے دن بھی مجھے محسوس ہوا، میں نے اگنور کر دیا۔ دوسرے دن بھی میں پڑھ رہا تھا تو باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ اس کھڑکی کو کوئی دھکیلتا ہے یا اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے۔ میں نے ونڈو کھول کر دیکھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
مجھے یہ لگا شاید یہ بیک سائڈ پر ایک بہت زیادہ پرانی سی تنگ سی گلی تھی جو وہاں سے گزرتی تھی، وہاں سے لوگ نہیں گزرتے تھے، وہاں پر گھروں کی بیک سائڈ تھی، بڑی تنگ سی گلی تھی وہ، بمشکل اس میں سے کوئی ایک شخص گزر سکتا تھا۔ مجھے لگا شاید ہوا کی جیسے وینٹیلیشن ہوتی ہے تو وہ ہوگی، میں نے اپنا وہم سمجھ لیا، میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا تقریباً ٹائم ہوا تو ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا، میرا پیپر ٹف تھا، ایک دم سے لگا کہ باہر جیسے دوبارہ کسی نے باقاعدہ نوک کیا ونڈو کو۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو سامنے دیوار کے اوپر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بلی اتنی ڈراؤنی تھی اور وہ جو بلی تھی وہ مجھے بہت زیادہ گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کے میں ڈر گیا، اتنی ڈراؤنی بلی ہے۔ میں نے ونڈو بند کر دی، مجھے یہ لگا شاید یہ ونڈو کے اوپر پنجے مار رہی ہوگی۔ اگلے دن میں نے اس بات کا تذکرہ اس گھر والوں سے، وہ جو گھر والے تھے ان سے میں نے نہیں کیا، کسی سے بھی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں پیپر دے کر آیا، حسب معمول اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریباً رات 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ آج پھر ونڈو کے اوپر دستک ہوئی اور باقاعدہ کسی کے بولنے کی بھی آواز آئی۔ اب مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ اس سائڈ پر تو کوئی تھا ہی نہیں، بس ان لوگوں کی جو ونڈو تھی اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک دیوار تھی جو آگے اس کمرے کے باہر جو چھت تھا وہاں پر جاتی تھی۔ دستک کسی نے دی دوبارہ ونڈو پر۔ جیسے میں نے ونڈو کو کھولا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو چھوٹی دیوار تھی اس کے اوپر سے کوئی گزر کر چھت کی طرف گیا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ کہیں میرے کزن وغیرہ نہ تنگ کر رہے ہوں، ڈرا رہے ہوں گے مجھے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا اور میں چھت کی طرف چلا گیا۔ جب میں چھت کی طرف گیا تو میں نے دیکھا وہ جو چھوٹی دیوار تھی اس دیوار کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، اس کے چہرے کے اوپر بال آئے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بالکل ویسے ہی چمک رہی تھی جیسے اس بلی کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے بلی کے پنجے ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی ڈراؤنی چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جیسے میں نے اس چیز کو دیکھا میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر نیچے والے پورشن سے سب اوپر بھاگے۔ میں نے اپنے کزنوں کو بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہاں پر ایسا کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، تم یوں ہی ڈر گئے ہو، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس چیز کو اتنا قریب سے دیکھا تھا، اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، نوز والی جگہ پر ایک ہول تھا اور آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ میں اوپر والے پورشن میں نہیں رہ سکتا، مجھے نیچے ڈرائنگ روم میں پڑھنے دیں۔ پھر میں نے نیچے ڈرائنگ روم میں رہ کر میں نے پیپرز کی تیاری کی اور اپنے پیپرز دیے۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جتنے دن میں نیچے ڈرائنگ روم میں پڑھتا تھا تب بھی اوپر احساس ہوتا تھا کسی کی موجودگی کا، پتہ نہیں لوگوں کو یہ چیز کیوں فیل نہیں ہوتی تھی۔ دوبارہ پھر میں وہاں پر کبھی بھی نہیں گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو راولہ کوٹ کی ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہیں پر ایک گاؤں تھا تو ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدی۔ اس کے بعد میرے ابو آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، میرے چاچو اور تایا ابو جو تھے وہ لوگ بھی شہر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ وہ جو زمین تھی وہ بالکل ہم لوگوں کی اس طرح سے ہوگی جیسے ویران ہوتی ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ تم اس زمین کو دیکھ بھال کیا کرو، اس پر جا کر۔ وہاں پر ایک خالی پلاٹ تھا تو وہاں پر ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، میں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور وہ جو زمین تھی وہ بالکل ہی آبادی سے ہٹ کر تھی، آنا جانا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اسی کے ساتھ والے گاؤں کے ایک فیملی تھی، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ زمین سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دے دیں۔ میں نے یہ بات اپنے ابو سے بھی کی اور چاچو سے بھی کی، لیکن ان لوگوں نے صاف منع کر دیا اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کو وہ زمین نہیں بیچنی، اس زمین کے اوپر تم جا کر اس کی دیکھ بھال کیا کرو، روز جایا کرو وہاں پر۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ اب جہاں پر میں رہتا تھا وہاں پر کافی زیادہ ٹھنڈ تھی تو مجھے کچھ سوکھی لکڑیاں چاہیے تھیں۔ میں بھی ابھی زمینوں سے واپس آ ہی رہا تھا، اسی جگہ پر ہی میں تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ درخت تھے، وہاں پر پاس اور بھی لوگوں کی زمینیں تھیں، لیکن میں جب بھی جاتا تھا مجھے وہاں پر کبھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، شاید وہ لوگ بھی کبھی کبھی آتے تھے۔ میں وہاں سے لکڑیاں توڑنے لگ گیا۔ ابھی میں لکڑیاں توڑ کر جمع ہی کر رہا تھا، پاس ہی درخت اور جھاڑیاں سی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں سے میرا نام لے کر مجھے کوئی آواز دے رہا ہے۔ اب وہاں پر تو نہ کوئی ہم لوگوں کا جاننے والا تھا، نہ ہی آج تک میری کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، تو پھر وہ کون تھا جو مجھے آوازیں دے رہا تھا؟
میں نے ایک سے دو دفعہ پوچھا بھی صحیح کہ وہاں پر کون ہے، لیکن مجھے آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایک دم سے ایسی آواز آنے لگی جیسے پاؤں میں پائل پہن کر کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہے۔ میرے پاس لائٹر تھا، میں نے اس کو جلایا اور اس روشنی میں تھوڑا سا آگے جانے لگا۔ جیسے ہی میں اس آواز کے قریب جانے لگا، مجھے انہی درختوں اور جھاڑیوں میں ایک بہت زیادہ عجیب و غریب مخلوق سے نظر آئی۔ اس کا بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ جیسے اس نے آگ کو دیکھا، وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک درخت کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں پر جنات ہیں، جو یہ جگہ اتنی ویران ہے، بالکل آبادی سے ہٹ کر ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ میں نے فوراً سے وہ لکڑیاں اٹھائیں اور واپس آ گیا۔ پھر میں نے ابو، چاچو اور تایا ابو کو بہت زیادہ فورس کیا اور ہم لوگوں نے وہ زمین بیچ دی، کیونکہ میں وہاں پر بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس چیز نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں، ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آزاد کشمیر کی ہے۔ ایک لڑکا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک گاؤں کا حصہ تھا، تو وہاں پر ایک ٹھیلا لگایا کرتا تھا سموسے پکوڑے، میں وہاں پر سیل کیا کرتا تھا۔ گاؤں میں اکثر لوگ میرے سے سموسے پکوڑے لیا کرتے تھے۔ مزدور طبقہ بہت زیادہ لیتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا گاؤں میں کسی کے گھر مہمان آتے تھے تو وہ میرے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے۔ سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سب بہت خوش ہوتے تھے اور میری جو چیزیں تھیں ان سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ بھی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا، موسم کافی زیادہ خراب تھا، تو ابھی کافی زیادہ رش بھی تھا میرے پاس۔ جیسے موسم خراب ہوا، بہت سے لوگ میرے پاس سموسے پکوڑے لینے آئے۔ ابھی بھی مغرب ہو چکی تھی۔ ایک دم سے جہاں پر میرا ٹھیلا تھا اس کے سامنے سے ہی ایک سڑک بھی گزرتی تھی، تو سڑک کے دوسری طرف میں نے دیکھا دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں برقع پوش، اور وہ اس طرح سے وہاں پر بیٹھی تھی جیسے وہ رو رہی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ اتنی ڈراؤنی آوازیں کیوں نکال رہی ہیں اور یہ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں، شاید ان کو کوئی مدد چاہیے ہو۔ میں نے دور سے ہی کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے۔ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا ان لوگوں نے۔ جیسے میں نے انہیں بلایا تو ان لوگوں نے میری طرف اور کمر کر لی اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ میں کافی زیادہ پریشان ہوا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں پاس جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے وہاں سے اپنی لالٹین اٹھائی اور میں ان کے پاس چل پڑا۔ جیسے میں نے وہ روڈ کراس کیا، میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب و غریب آواز نکال کر رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھ کر رو رہی ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مدد چاہیے؟ ابھی میں نے ان سے یہ پوچھا ہی تھا، وہ دونوں کھڑی ہوئیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں تو ان کی جو ہائٹ تھی وہ بڑھنے لگ گئی۔ ان کے قد بہت زیادہ لمبے ہو گئے اور ان کے ماتھے کے درمیان میں سے لائٹ نکل رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا میں سمجھ گیا یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے اپنے ٹھیلے کی طرف واپس بھاگا۔ جیسے ہی میں وہاں پر واپس بھاگا وہ دونوں غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ آج میں دیر تک یہاں پر رکا ہوں، شاید یہ جنات کی گزرگاہ ہو، ان لوگوں نے اپنے ہونے کا احساس مجھے دلایا ہو۔ اس کے بعد جو گاؤں کا مین چوک تھا، میں نے وہاں پر ٹھیلا لگانا شروع کر دیا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ پھر کبھی بھی میں مغرب کے بعد تک وہاں پر نہیں رکتا تھا۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنر اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔